نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ رب العالمین نے قرآن مقدس ہمارے نصیحتوں کے لیے نازل فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے سورہ انبیاء میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں، تو کیا تم لوگ سمجھداری سے عقل سے کام نہیں لوگے؟ سورہ انعام کے بارے میں ہم کچھ باتیں غور کر لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ تو میں آپ کو گزشتہ ذکر کر رہا تھا آپ لوگوں کے بیچ میں۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، غالباً 20 رکوع پر مشتمل ہے اور 165-66 آیات اس کے اندر ہیں۔ اور یہ سورت کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے، ہماری امہات المومنین سے ایک ماں ہماری اس کو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ایک دن اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو اس دن یہ سورت پوری کی پوری پر نازل ہو گئی تھی، سورہ انعام۔ تو اس دن کی وہ کیفیت کو بیان فرماتی ہماری ماں۔ اس واقعے کو میں گزشتہ تعارف قرآن کے درس میں گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وحی کا جو وزن کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی زمین سے لگ گئی، پیر پسار کے پھیل گئے اس کے پیر، اور وہ زمین سے لگ گئی اور اس کے منہ سے جھاگ جا رہا تھا۔ لوگوں کو اندیشہ نہیں تھا کہ اونٹنی بچے گی۔ تو وحی کے وزن کا یہ حال ہے جو اس روایت میں ہماری ماں بیان فرما رہی ہے۔ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ بھی ایک صورت ہے، اور اس صورت میں توحید پر زور دیا گیا ہے، آخرت کی فکر دلائی گئی ہے، اور اس کی خصوصیت ہے، اس کا نام انعام اس لیے ہے کہ انعام کہتے ہیں چوپائے جانوروں کو، چار پیر والے مویشیوں کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو اس میں چوپائیوں کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ مشرکان عرب کے عقیدے جو جانوروں کے متعلق تھے، چار پیروں پر چلنے والے جانوروں کے متعلق، جو اپنے بتوں کے لیے نظر مان لیتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے کچھ توہمات ان کے ساتھ وابستہ تھے، توہم پرستی کرتے تھے۔ جانوروں کے ساتھ بھی وہی تھا کہ جانوروں کو خدا کے نام پر، ان کے جو معبودوں کے نام پر بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو ان کا معاشرتی برتاؤ تھا جو غیر فطری خود ساختہ بنایا ہوا، تو اس کی تفصیلی بحث اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کی ہے۔ تو آپ حضرات وہ بھی ایک مقام لکھ لیجئے سورہ انعام کا، اور اپنے گھر میں جا کر کے وہ 10 آیتیں ہیں تفصیل کے ساتھ پڑھیے، آیت نمبر 136 سے لے کر کے آیت نمبر 146 تک۔ اسی کی وجہ سے اس کا نام انعام ہے، چونکہ وہاں وہ چوپایوں کا جو ڈسکس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو بحث کی ہے، اس کے سبب اس کا نام اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ یہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر کے مشرکان عرب کو جھنجھوڑا ہے۔ اس کے اندر ان کے عقائد سامنے رکھے گئے، اور ان کی کرتوتوں پر اللہ نے ان کی تنبیہ کی ہے، ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو کچھ تدبر کریے سورہ انعام پر ضرور۔ تو شروعات اس طرح سے ہوئی ہے اس کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ہی یہ بات کا بیان فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے اور لائق ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور تاریکی یعنی اندھیروں کو اور اجالوں کو، اور یعنی نور کو اور اندھیرے، نور کہتے ہیں روشنی کو، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، تاریکیوں کو،
کہ ظلمات کو بھی اور روشنیوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ہمسر قرار دیتے ہیں مخلوقات میں سے. جی وہ بہت غلط کرتے ہیں نا، بہت بے عدلی کا کام کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے ہی شروعات کی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی یہ بات بیان فرما دی. اس سے ایک بات تو یہ عیاں ہو جاتی ہے کہ میں نے آپ کو مشرکان عرب کا عقیدہ میرے وہ درس میں جو ہفتہ واری درس چلتا ہے دین محمد، اس میں آپ حضرات کو بیان بھی کیا، بتایا بھی تھا میں نے ان کا عقیدہ کیا تھا. ان کے عقیدے میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. مشرکان عرب کے عقیدے میں ایسا نہیں تھا عقیدہ ان کا کہ وہ اللہ ہی کا انکار کرتے ہوں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں، بس سارے دوسرے خداؤں پر ہی پورا کا پورا ان کا معاملہ منحصر ہو. جو لکڑی اور پتھر کے بت بنائے ہوئے انہی پر ان کا سارا معاملہ کا انحصار ہو، اللہ کا انکار ہو ان کے پاس مکمل. ایسا عقیدہ ان کا نہیں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے. میں نے آپ کو اس کے دلائل بھی بتا دیے، گزشتہ پورے لکھا دیے. وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ ہی کو اصل معبود برحق مانتے تھے. معبود، سب سے بڑا معبود، بہت بڑی طاقت والا، وہ اللہ ہی کو مانتے تھے. سب کچھ کرتا دھرتا اللہ ہی کو مانتے تھے. ہاں آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا بات ہے. ہاں ایسا ہی تھا ان کا عقیدہ. کرتا دھرتا اللہ ہی ہے، قدرت والا اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے کائنات کا، رات اور دن اللہ ہی کے حکم سے نکل رہے اور ڈوب رہے ہیں. سب ان کا عقیدے میں تھا. پھر گزشتہ میں نے آپ کو بتایا نا پھر کیا تھا. پھر وہ بتوں کے بارے میں کیا تھا. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی ان کے عقیدے میں. تو اللہ کے انکار کے ساتھ نہیں تھا ان کا عقیدہ. اللہ پر اقرار کرتے تھے، اللہ کا اقرار، اللہ کو قدرت والا مانتے تھے، معبود سب سے بڑا وہی مانتے تھے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو معبود بنا لیے تھے ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمارے سفارشیاں ہیں. ایسا گمان تھا ان کا. تو شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کی کہ تعریفوں کا مستحق تو اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہی تو ہے جو رات اور دن، اندھیرے اور اجالے پیدا کرتا ہے. اب تم کو اندھیرے پسند ہے اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، اجالوں کو تم دیکھتے نہیں ہو، اجالوں کی طرف آتے نہیں ہو، تو قصوروار کون؟ تم ہو. ورنہ یہ سب تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی خلقت ہے. یہ اللہ نے بیان کی ہے. کچھ بات کچھ نہیں نا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ بے عدلی کرتے ہیں، یعدلون ہیں. تو یہ تو شروعات ہو گئی اس کی. پھر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، ہماری تقدیر کا ذکر کیا. پھر اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے اندازہ ٹھہرایا، تمہارے لیے ایک وقت مقرر کا تعین کیا. اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اب یہاں سے گفتگو سورہ انعام میں توحید پر شروع ہو جاتی ہے. ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے جو اللہ نے وقت مقرر کیا زمین میں رہنے کا اس کا ذکر کرتے ہیں، سمجھے. اور پھر جھنجھوڑتے جاتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو اس اللہ کے ساتھ، تم کیا کیا ٹھہرا رہے ہو یہ اور وہ. اب یہ سب چلتی ہے صورت. یہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اس کے بعد والے رکوع کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے. یہ رکوع ختم ہونے کے بعد قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. بعد والا رکوع اس طرح شروع ہوتا ہے. دوسرا رکوع. کیا بھائی سننا نہیں چاہ رہے؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ ذرا قریب آئیے نا. پھر تھوڑا مجھے بھی دلچسپی ہو کہ لوگ مجھے سن تو رہے ہیں کم سے کم. میں طبیعت خراب ہے پھر بھی اٹھ کے اس راستے آیا کہ اللہ کا کلام ہے، چلو سناتے رہو. تو ذرا سامنے بیٹھو، میں دیکھ سکتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں قریب یہاں جاؤ، ذرا دلچسپی دے تھوڑی سی. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بھی فرما رہے ہیں، مشرکین کو اور سارے لوگوں کو، جتنے جن اور انس ہے سبھی سے کہا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنے جن اور انس ہے سبھی سے یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن مقدس کے ذریعے سے. قل اے نبی میرے کہیے ان سے، میرے نبی، میرے محبوب، میرے محمد،
ان سے بولیے آپ جو آپ کے مخاطبین ہیں جن اور انس میں سے کہ سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا ان کو بولیے. اب یہ عرب کے لیے تو خاص جھنجھوڑنے والی بات تھی، کیونکہ ان کے اطراف و اکناف میں جو سعودی عرب میں رہ کے آئے لوگ ہیں ان کو تو معلوم ہے اس کی اطراف و اکناف میں ایسی ایسی پرانی قدیم بستیاں ہیں، اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جہاں اللہ کے عذاب آئے ہیں، قدیم بستیاں ہیں جو تہس نہس کر دی گئی ہے. قوم عاد اور قوم ہود کے بھی آثار موجود ہیں اطراف میں. تو یہ تو عرب بخوبی جانتے تھے. سفر پہ جا رہے ہیں قافلے لے کر کے تجارتوں کے واسطے، کبھی ملک شام کو جا رہے ہیں تو وہاں رستوں میں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ دکھتے رہتے تھے پرانی حویلیاں، پرانی بستیاں، اجڑے ہوئے گھر مکان جو پڑے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، تو دیکھتے رہتے تھے. تو اللہ نے ان لوگوں کو کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے کہ تم ذرا ان کو بولو، نادانوں کو، ذرا زمین میں ذرا چلو اور پھرو اور ذرا دیکھو ذرا کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تمہارے پاس تو وہ واقعات تمہارے دادا نانا سناتے رہتے نا، ایسی بستیاں تھی، اجڑ گئی تھی، فلانا ہو گئی تھی، پھر عبرت نہیں پکڑتے اس سے؟ تم کو ڈر نہیں ہو رہا پھر اس کے عذاب کا؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال پوچھنے کے لیے کہتے ہیں ان لوگوں سے. آیت نمبر 12 میں رکوع شروع ہوا دوسرا 11ویں آیت سے. 11ویں آیت میں وہ بات بیان فرمائی کہ قل سیروا فی الارض ثم انظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. 11ویں آیت کریمہ میں فرمائیں ذرا ان کو بولو نادانوں کو، زمین میں چلو پھرو دیکھو کیسا انجام ہوا، عبرت پکڑو. اس کے بعد 12ویں آیت کریمہ میں فرمائیں قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. نبی ان سے پوچھو ساتوں آسمان زمین کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کی جاگیر ہے، کس کی پراپرٹی ہے؟ ساتوں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ملکیت کس کی ہے، وہ کس کے ملک ہے وہ؟ تو جواب بھی دے رہے ہیں، بولیے قل للہ. بولیے نادانوں بیوقوفوں کو، اللہ کے ہے یہ سب کچھ، تمہارے کسی کے ہے کیا؟ تمہارے بنائے ہوئے لوگوں کے ہے کیا کچھ بھی اس میں سے؟ ساتوں آسمان میں کچھ حصہ داری ہے کیا ان کی؟ زمین میں کچھ ہے کیا ان کے لیے؟ وہ تو میں نے آپ کو سورہ احقاف وغیرہ میاں یاد ہے نا، سورہ احقاف وغیرہ وہ لکھا دیا نا ہمیں. پوچھو زمین میں آسمان میں کس کی ہے یہ سب سامان، کہ تمہارے لوگ پیدا کرے کیا؟ سورہ لقمان میں پڑھا ہے نا آپ کو، یاد ہے؟ سوب گنانے کے بعد کیا بولے؟ ھذا خلق اللہ، یہ سب تو اللہ کی خلقت ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو ذرا مجھے یہ بھی تو بتاؤ دوسرے کیا پیدا کرے تمہارے، انہوں کیا پیدا کرے بتاؤ، ان کی خلقت کہاں ہے؟ تو وہی بات یہاں پر بھی ہے. پوچھ رہے ہیں ذرا ان کو پوچھو نادانوں کو کہ ساتوں آسمان زمین کس کا ہے وہ؟ پھر بولو اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اور یہ بولو ان کو وہ اللہ ہے جو اپنے اوپر مہربانی لکھ لیا. مہربانی کرنا مخلوق پر، رحم کرنا اپنے اوپر لکھ کے طے کر کے رکھ لیا ہو. اس لیے تم کھا رہے پی رہے، ہم دندنا رہے زمین کے اوپر، مستیاں کرتے پھر رہے، اس کے خلاف غداری کر کے بھی. اب یہ غصہ ہوتے اس کے اندر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو شاید انداز کلام کا. جلال بہت ہے اس کے اندر، غصہ ہے، اور غصے کو پی جانا اس کو کہتے ہیں. بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قدرت، پاور کے ہوتے ہوئے بھی پاور کا استعمال نہیں کرنا اور سمجھانے کا انداز اختیار کرنا، غصے میں آ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ وہ انداز ہے. ایک بہت طاقتور، بہت پاورفل، لیکن اپنے پاور کا استعمال ابھی نہیں کر رہا ہے. ان کی غداری کے باوجود بھی ابھی ان کے اوپر ابھی عذاب نہیں اتار رہا ہے ان کے اوپر. بہت غصہ ضرور ہے اندر، ایسا کہ ابھی کچل کے ختم کر دے ان کو، لیکن ابھی ایک وقت ہے حساب کا، اس لیے ابھی نہیں پکڑیں گے تم کو. تو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کس کا ہے یہ ساتوں آسمان زمین؟ تمہارے کیا ہے یہ؟ تمہارے جن کے پاس ان کا کیا ہے؟ ان کا کچھ بھی نہیں، فقیر ہے یہ تو. اسی لیے آپ سورہ فاطر میں پڑھتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ. غصہ بہت ہے، فاطر میں بھی یہی انداز ہے. سورہ فاطر کا بھی انداز دیکھیں گے آپ، سورہ انعام کے ابتدا کا یہ انداز دیکھیں گے آپ، بہت ملتا جھلتا نظر آئے گا آپ کو. مکی صورتوں میں یہی انداز ہے اللہ کے. بہت سمجھائے غداروں کو یہ، لیکن یہ غدار باز نہیں آئے. لائے الحمدللہ، کچھ لوگ ایمان ضرور لائے، اسی قوم میں سے لائے. کون تھے پھر وہ؟ سب اسی قوم میں سے نکلے نا.
الحمدللہ بے شمار لوگ نکل کے ضرور آئے ہیں، لیکن جو نہیں آئے وہ نہیں آئے، وہ تباہ ہو گئے، زبردستی کے ہاتھوں سے مارے گئے مسلمانوں کے، مومنوں کے، اللہ نے مروایا۔ اور پھر حشر بہت برا ہوگا ان کا، حشر بھی برا ہوگا نا ان کا۔ زبردستی مخالفت کرے، مسلمانوں کو مارے یہ لوگ، بہت نادانی کی ہے، یعنی صرف اور صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا کا دین غلط ہے کیا، بس قیاس کر کے بیٹھ گئے کہ ہم جس پہ ہے وہ صحیح ہے، ہمارے باپ دادا صحیح تھے، اس کے لیے اللہ کے غلاموں کو مار دیے، حق بات بولنے والوں کو برداشت نہیں کرے، سچائی کی راہ پہ چلنے والوں کو تکلیف اور اذیتیں پہنچائے۔ تو یہ اس وقت بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو بات ہے یہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس میں تو ایک خبر حدیث شریف میں آتی ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر رحمت کرنا، مہربانی کرنا لکھ لیا ہے، یہ اس کی خبر حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات پیدا فرما دیے، ساری خلقت پیدا ہوئی، تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اس کی کتاب ہے محفوظ، وہاں لکھ دیے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ صحیح حدیث شریف میں ہے نا، یہ مستند حدیث ہے صحیح میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ لکھ دیا، کتابت کر دی اللہ نے اپنی کتاب میں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ تو وہی خبر یہاں اللہ دے رہے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحم کرنا، مہربانی کرنا لکھ دیا ہے، اور یہ دنیا کی کوئی وقعت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ان کا بھی گمان یہی تھا، ان کافروں کا بھی، ان میں جو بڑے بڑے رئیس سردار تھے نا، بڑے، ابو جہل سب سے بڑا، ابو الحکم بولتے تھے اس کو، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتاً اوپر جا کے شجرے کہیں نہ کہیں سے ملنے والے تھے ایک دوسرے کے، لوگ سب آپس میں پورے قبائل کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتے ہی تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ سرداروں میں سے تھا، ابو جہل سردار ہے، جس کو بڑا فیصلہ کرنے والا، تجربے کار بوڑھا مانتے تھے ان کے قوم کے لوگ، اس کے پاس فیصلے کرانے آتے تھے، سرپنچ کی حیثیت سے تھا، انہیں سردار کی حیثیت سے تھا قوم کے اندر، اس کو ابو الحکم بولتے تھے، حکم دینے والے صاحب ہمارے بڑے۔ اور پھر دوسرے بھی بوڑھے تھے، اور عتبہ، شیبہ، وہ لوگ بھی ساتھیاں تھے، وہ ولید بن مغیرہ تھے، ولید بن ولید تھے، یہ سب، خالد بن ولید بھی شروع مشرکی تھے، تو یہ سب جو ہے تنتنانے والے تھے غصے کے، اور اپنے آپ کو متکبرین تھے، یہ تکبر میں سڑ رہے تھے۔ اس میں سے رسول اللہ کا سگا چچا بھی تھا، وہ بھی سردار، بڑے گھرانے کا ہے، بڑا سردار ہے، اس کو بھی بڑا اپنا جو ہے ناز تھا ابو لہب کو، ٹھیک ہے آپ۔ شروع میں تو حمزہ خود بھی ایک بڑے سردار تھے اور بہت طاقتور تھے، مگر الحمدللہ جن کو توفیق ہوئی وہ پائے کہ اللہ کے مقرب ترین اولیاء میں سے ہو گئے، جیسے حضرت حمزہ ہو گئے، عباس ہو گئے، رسول اللہ کے چچا، تو ایمان لائے۔ تو یہ لوگ نہیں مانے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی سوچے ہوئے تھے یہ لوگ، ہاں، کہ اللہ ہمارے سے خوش ہے اس لیے تو ہم کو نوازا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی ایسے یہ لوگ، سمجھے، اس وقت بھی وہ مشرکین ہی تھے جو بڑے بڑے متکبرین تھے، جو چھوٹے قوم کے اوپر دبدبہ اپنا رکھے ہوئے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مشرکانہ عقائد والوں کا دبدبہ ہی دکھائی دے گا آپ کو، خصوصاً ہماری زمین پہ تو ایسا دکھائی دے گا آپ کو۔ دوسری جگہ کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن ہم جہاں پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، یہاں دیکھ لو آپ، جن کے عقیدے بکواس اور باطل ہے اللہ کے متعلق، ان کا یہی گمان رہتا ہے کہ اللہ جو ہم کو نوازا، تم تراک کی زندگی ہماری ہے، تو اللہ ہمارے سے بہت خوش ہے، ہم صحیح عقیدے پہ ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے سب۔ ارے بابا، یہ تو اللہ نے اپنی نفس کے اوپر رحم کرنا، مہربانی کرنا لکھ لیا ہے۔ اور پھر ایک تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی، دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کافر کو ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں دیتے۔ صحیح حدیث شریف ہے یہ بھی، رسول اللہ فرمائیں اگر دنیا کی اہمیت، اس کے
کھانے پینے کی، ساز و سامان کی، عیش و عشرت کی اہمیت، دنیا و ما فیہا کی، اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے ساری دنیا کے ساز و سامان دولت کی۔ اگر اللہ کے پاس یہ دنیا اور دنیا کی دولتیں، اس کے کھان پان، اس کے رہن سہن کی اگر اہمیت ہوتی تو کافر کو اللہ ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں دیتے۔ کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں، کھاؤ کتنا کھاتے کھاؤ، یہیں پر دندناؤ، جو کرنا ہے کرو۔ سورہ ہود جب آئیں گی تو انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، سورہ ہود میں، یا پھر لکھتے تو لکھ لو، آیت نمبر 14-15 ہوں گے غالباً سورہ ہود کی۔ من کان یرید الحیات الدنیا زینتہا نوفی، دیکھو نوفی ہی کیا فرمایا وہاں پر، الیہم اعمالہم، کتنی وضاحت کے ساتھ بات فرمائی۔ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اس کی زینت پر فریفتہ ہوتے ہیں، تو ایسوں کے کل اعمال کا بدلہ بھرپور دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ بھی فرمایا، اور اس کو دینے میں ہم کوئی کمی بھی نہیں کرتے ان لوگوں کو، دنیا دینے میں دنیا پوری کی پوری دیتے ان کو۔ سورہ ہود آیت نمبر 14-15 ہوں گی غالباً، نکالے۔ اس کے بعد کیا فرماتے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار حبط لہم ما صنعوا فیہا، ٹھیک ہے، آخرت میں ان کا حصہ سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی انہوں نے کیا تھا، حبط لہم ما صنعوا فیہا، جو بھی انہوں نے بنایا تھا دنیا میں وہ سب حبط کر لیے ہم، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو عمل بھی انہوں نے کیا تھا اس کو ہم نے باطل اور غارت کر دیا ہے۔ آیت ہے وہ سورہ ہود میں۔ تو کیا معلوم ہوا آپ کو، دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہونے والوں کے لیے دنیا لٹا دیتے اللہ تعالیٰ، لے اور ہے کتنی لیتے، کھاؤ اتنا کھانا ہے کھاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس کو ہم اس میں دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دینے میں کوئی کمی بھی نہیں کرتے، ان کو بھرپور دے دیتے ہیں۔ کتنا کھانا ہے، کتنے بنگلے بنانا، کتنے فارم ہاؤس ہونا، کتنے حویلیاں ہونا، بناؤ۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر یہی ہے وہ لوگ جن کا حصہ آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کی اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمت لکھ لیا، تمہارے اوپر مہربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والی ٹکڑے میں کیا فرما رہا ہے اسی آیت میں، آیت نمبر 12 پڑھ رہے تھے ہم سورہ انعام کی، ٹھیک ہے نا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی نفس کے اوپر رحمت لکھ لیا۔ اس کے بعد کیا فرمائے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم کو ضرور جمع کرے گا، تم سب کو جمع کرنے والا ہے، کب، یوم القیامہ، الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں آنے میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں، وہ ضرور وہ دن آ کر رہے گا۔ وہی یوم قیامہ ہے، وہی یوم حساب ہے، وہی یوم عذاب ہے یا یوم ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آئے گا دن، معلوم ہوگا تمہارے کو تم کیا کر کے آئے تھے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، نہیں مانے محمد رسول اللہ کی باتوں کو، تو ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ یہ بدبخت کے بچے یہ سوچ کے بڑھ گئے ہم صحیح ہے، تو اب ایمان کہاں سے لائیں گے؟ ٹھان لیے، سمجھ گئے کہ یہ قیاس کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم صحیح، ہمارے باپ دادے صحیح، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو ان کو اللہ کی توحید پڑھ ہی نہیں پڑ رہی ہے، تو وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ وہ ان کے لیے طے کر دیا گیا جہنم کا معاملہ، چھوڑو ان کا پیچھا۔ یہ ہے وَلَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں۔ یعنی یہاں کیا معنی ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ راتوں میں تم تو سو جاتے ہو، اسی آیت کے اندر آگے جا کے آیت نمبر 60 میں
اسی صورت کے اندر سورہ انعام میں آیت نمبر 59-60 بھی بہت اہم ہے، 59-60 بھی بہت اہم ہے. اس میں ہمارے راتوں کو فوت کرنے کا ذکر ہے. هو الذی یتوفاکم باللیل، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی تو ہے جو راتوں میں تم کو فوت کر لیتا ہے. تو راتوں میں جو ہم فوت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نیند کیا ہے؟ موت ہے، تو اس کا ذکر ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تم جو راتوں میں سوتے ہو اور دن میں کماتے ہو، سب کس کا ہی ہے؟ دن بھر محنت کرے، واڑی واڑی پھرے، مال کما کے لائے، رات میں دبا کے رکھے، تالے والے مارے اور سو گئے. تم واپس آتے نہیں آتے تمہارے کو بھی نہیں معلوم بیٹا. تمہاری روح تو ہم قبض کر لیے رات میں. سونا کیا ہے؟ بے ہوش ہو جانا. نیند میں ہوش ہے کیا صاحب کو کچھ بھی؟ ایک قسم کی موت ہے چھوٹی. یہی تو وجہ تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہو رسول اللہ پہ. کیا فرمائے رسول اللہ؟ رات میں سو رہے ہو تو کیا کرنا بولتے تھے اللہ کے رسول ہمارے کو؟ جی کیا پڑھ کے سو بولتے تھے ہمارے کو؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے ہم مرتے ہیں اور تیرے نام سے زندے ہوتے ہیں. تو رات میں سو رہے کا مطلب آپ فوت ہو رہے ہیں، مر جا رہے ہیں. آپ سب پڑا ہوا ہے آپ کا، کس کا ہے وہ؟ اس کا محافظ، اس کا نگران کس کی ملکیت ہے وہ؟ سوتے سوتے پورے چلے گئے تو وہیں پڑا ہوا ہے نا. اور دن میں جو کما رہے ہو سب اسی کا ہے. تو ان کو سمجھا رہے ہیں نادانوں کو، ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھا رہے ہیں ان کی عقل کو جھنجھوڑ کے. نادانوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ رات میں تم سوتے پڑے ہوئے تو ہمارا ہی تو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، تمہارے مال کی نگہداشت کر رہے ہیں، پھر تم کو لوٹا رہے ہیں، پھر تم کو خلیفہ بنا رہے ہیں، پھر جانشین بنا رہے ہو مال کا. کب تک کے لیے؟ ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے. قل غیر اللہ، پھر اب یہاں بول رہے ہیں قل غیر اللہ اتخذ اولیاء فاطر السماوات والارض وهو یطعم، کیا بول رہے ہیں؟ وهو یطعم ولا یطعم. کہ ایک چیز سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بولو، آپ میرے نبی میرے محبوب ان کو بولو، ان نادانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، کہ اللہ کے سوا جو پیدا کرتا فاطر السماوات والارض کوئی دوسرا ہے رے؟ کہ اللہ کا کوئی غیر ہے کیا رے؟ پوچھ رہے ہیں ان کو، سوال پوچھو ان کو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اور ہے کیا اس کا ہمسر، اس کے جیسا، اس کے حصہ داری کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا کوئی ہے کیا؟ اور وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دے رہے، وہ ہوا یطعم، وہ کھلاتا ہے وہ خود ہی، ولا یطعم، وہ کسی سے لے کے نہیں کھاتا، کوئی اس کو کھلانے والا نہیں ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا، وہ نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے کو دیتا ہے سب کو. سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کے معبودوں کے تو غلے لگے ہوئے، چندے کھاؤ کھاؤ. وہ نہیں مانگتا تم سے، وہ اس کے بندوں کو کھلانے سے خوش ہوتا ہے. تم کو بھی بولتا ہے اللہ کے بندوں کو تم کھلاؤ تو مجھے کھلانے کے مترادف ہے. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، حاجت مند کو کپڑا پہناؤ. تم مجھے کیا کھلا سکتے ہو؟ میں کھلاتا ہوں، میں تم سے نہیں کھاتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. ابھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے آخر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بول رہے ہیں کہ بولیے ان سے کہ مجھے اس بات کا حکم ہے رے لوگوں. ابھی بولنا پڑ رہا نا. ان لوگ الٹا رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے، الٹا ان کو بول رہی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب باپ دادا غلط تھے کیا؟ چچا بھی پیچھے پڑ گیا تھا نا، چچا چاچی دونوں بھی دشمن بنے ہوئے تھے. باپ دادا غلط تھے کیا؟ آپ نے کیا ہو گیا بھتیجے تمہارے کو؟ یہ بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں بھتیجے تم. سارے معبودوں کو تم ٹھکرا دیے، ان کو ان کی بے حرمتی کر دے رہے ہیں آپ خداؤں کی ہمارے. کیا ہمارے باپ دادا دیوانے تھے کیا جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے تھے؟ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب مانگتے تھے، اللہ کی مدد ان کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی تھی. یہ وسیلے تھے ہمارے اللہ کے قرب کے، اللہ کی مدد کے وسیلے ہیں یہ. ہمارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. تم کو اچانک کیا ہو گیا بھتیجے؟ تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟
جی پیچھے پڑ گئے تھے نا. اچانک تم ایک ہی خدا لا کر رکھ دیا, ایک ہی اللہ لا کر رکھ دیا جو دکھتا بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں اس کو جو دکھتا نہیں ہے, سب سے بڑا وہی ہے, مانتے تھے وہ لوگ سب سے بڑا وہی ہے, لیکن اس نے ایسا نہیں ہے کہ وہ سب آسمان سے پھینک دیا تم زمین پہ آ گئے. اس نے دارالاسباب بنایا دنیا کو, سب چیزیں اسباب سے چل رہی ہے اس کی. تو وہ اس کے در کے مقربین ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کے ذریعے سے اس تک پہنچو. تم ڈر چلے آتے کیا اس کے پاس؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بولو, نادانوں کو, میرے حبیب انی امرت ان اکون اول من اسلم, مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اس پر ایمان لاؤں, کی قدرت پر اس کی. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ تمہارے وسیلوں کا محتاج ہے, نہ تمہارے اسباب کا محتاج ہے, نہ اس کو ضرورت ہے وسیلوں کی اور ریکمنڈس کرنے والوں کی, اور نہ سفارش کرنے والوں کی. یہ ذرائع سے پہنچنے کا تمہارا کانسیپٹ تم کو مبارک ہو. مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں فرمانبرداری کروں گا اس کی سب سے پہلے. آسمان اور زمین اسی کی ملکیت ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, وہی دلوں کے حال کو ہمارے سنتا اور جانتا ہے, وہی کافی ہے معبود ہونے کے اعتبار سے. میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا, میں تمہارے معبودوں میں سے کسی کی عبادت کرنے والا بالکل ہرگز بھی نہیں ہوں. آپ بول دیجئے, آپ یہ بات ان کو بول دیجئے, اللہ اعلان بیان کر دیجئے. بول رہے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, سب سے پہلے فرمانبرداری کرنے کا مجھے حکم ہے. یہ بولو آپ ان کو, اور یہ بھی کرو نبی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ, تم ان کے جیسے مت ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا. اسی ضمن کی آیتیں اور بھی ہیں, معلوم ہے آپ کو, سورہ زمر میں ہے. کہاں ہیں؟ غالباً سورہ زمر میں آیت نمبر 60 کے بعد ہے, 63 ہو سکتی ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون. جی سورہ زمر میں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون. کیسا بول رہے ہیں وہاں پر؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اے ہمارے محبوب نبی, قل ان سے پوچھو, ان کو بولو, ان نادانوں کو, بے وقوفوں کو بولو, افغیر اللہ تأمرونی, کیا تم اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہو؟ ایھا الجاہلون, ارے وہ جاہلو, ایھا الجاہلون کہا گیا. ارے وہ جاہلو, ایھا الجاہلون, جاہلو, عقل بھی ہے تم کو, اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا بھی مجھے آدیش دیتے ہو, حکم دیتے ہو تم. قل اوحی الی, کیا فرمایا وہاں پر؟ اوحی, اور وہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اکبر. سورہ زمر میں ذرا دیکھو بیٹے, 63-64 ہی ہے نا وہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, یقیناً نبی تمہاری طرف ہم یہ وحی کر رہے ہیں مخاطب, اور تم سے پہلے بھی ہم یہ وحی کر چکے ہیں. لئن اشرکت, اگر تم نے بھی شرک کیا ہے محمد, لیحبطن عملک, تو تیرے بھی سارے عمل ہم غارت کر دیں گے. ولتکونن من الخاسرین, اور تو خود بھی ہے نبی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. کیا ہے میاں, کون سی ہے؟ سورہ زمر 50, اس کے بعد والی کون سی ہے 56؟ نہ کہاں پڑھ رہے ہو تم, میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون. 60 کے بعد جاؤ, پھر وہاں دیکھو آپ 63 پہ کیا ہے؟ ہاں 64 میں کیا ہے؟
64 ہے، ٹھیک ہے، 64ویں آیت کریمہ ہے، اس کے بعد کی آیت 65ویں آیت کریمہ ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 64 اور 65ویں آیت کریمہ سورہ زمر کی. یہی بات ہے نا، تم مجھے حکم دے رہے ہو اللہ کے غیر کی عبادت میں بھی کروں؟ ایھا الجاہلون، جاہل ہو کیا ہو گیا تم کو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جھنجھوڑ کے بول رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تیرے طرف بھی وحی کیے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور وہ لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے گزر گئے، انبیاء پورے، سب انبیاء کو یہ وحی ہم کر چکے ہیں. کیا؟ لئن اشرکت، اگر تم نے بھی شرک کیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یا نبی سے خطاب ہے ڈائریکٹ، واحد کا صیغہ، نبی کا صیغہ، مخاطب کا صیغہ. يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی حبط کر لیں گے، غارت کر دیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والا بن جائے گا میرے نبی. اللہ اکبر. پوری سورت نازل کر دی ہے نا جی، سورہ کافرون. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ختم. اور وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہو ان کافروں سے میں تمہارے ان معبودوں کی، تم جن کی عبادت کر رہے ہو، میں نہیں کرتا ان کی عبادت، بالکل نہیں کرتا، اور تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں معلوم ہوتے ہو، اڑ گئے ہو تم. تو پھر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر میں بھی تمہارے ان معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں معلوم ہوتے ہو، تم اڑے ہوئے ہو. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، جاؤ جھک مراؤ. تو یہاں پر وہی بات ہے سورہ انعام کی ابتدا میں یہی بات بول رہے ہیں. یہ شروعات کے دور کی چھے یہ سورت بتاؤں شروع میں نازل ہو رہی والی جو صورتیں تھیں اس میں سے مشرکوں کو یہاں بھی جھنجھوڑا رہا ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، ابر یہاں پر نبی ان کو بولو قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، میں حکم دیا گیا ہوں اس بات کا، اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں میں اس اللہ کی طرف سے. کیا؟ ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداری کروں گا اس کی، میں اسی کی بندگی کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات ان کو رسول اللہ کو اللہ وہ بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو ان مشرکوں میں سے مت ہو، ان کے جیسے عمل مت کر. نادان بے وقوف ہے، جاہل ہیں، مریں گے تو بہت بڑا عذاب بھگتیں گے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، وہی بات ہے. اور ان کو یہ بول دے میرے نبی، کیا بول دے؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، قُلْ إِنِّي أَخَافُ، میں بہت ڈرتا ہوں کس سے؟ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اس دن جب بہت بڑا عذاب کا دن ہوگا تو میرے رب کا غصہ اور عذاب مجھ پر نہ ہو، اس بات سے میں بہت ڈرتا ہوں. اگر میں تم جیسا کروں تو اس دن کا بہت بڑا عذاب کا مجھے ڈر ہے. یہ ابتدائی حصہ ہے سورہ انعام کا، اور بھی بہت ہے، آپ گھر جائیے پڑھیے. ٹھیک ہے. آج یہاں رک دیتے ہیں. اللہ رب العالمین جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہم کو قرآن مجید سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ سے بے پناہ والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے. ہم کو ایمان پر رکھ، ایمان پر موت دے، اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر موت دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کل بھی انشاءاللہ اگر طبیعت اچھی رہی تو آتا ہوں اور آگے کا حصہ ہے.